فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یہ پہلی آیت کریمہ ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کم سے کم قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، ایک آیت کریمہ یہ ہو گئی، ایک آیت کریمہ، بہت ساری آیت کریمہ آپ کو میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ اب یہ بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، 12ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یاد رکھ لینا، قرآن نے اعلان کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف مائل مت ہو، ظالموں کی طرف نہ جھکو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ چھولے گی، آگ چھوئے گی۔ اگر ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو آگ چھوئے گی۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا، یا تفسیرات کو اٹھا کر کے دیکھو اس کا کیا مطلب ہے۔ تفسیر اٹھا کر کے دیکھو گے تو الگ الگ تفسیریں ملیں گی۔ علامہ سدی نے اس کے بارے میں ایک تفسیر الگ کی ہے، علامہ قتادہ نے اس کے بارے میں الگ تفسیر کی ہے، علامہ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے۔ الگ الگ ذرا تفسیر اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سناؤں، کون کون سننا چاہتا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ کتاب کے حوالے سے بات چل رہی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اس سلسلے میں ابو العالیہ نے اپنی تفسیر میں یہ کہا، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ کہا کہ ابو العالیہ نام کے ایک مفسر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ خبردار وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس میں جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں اور جتنے بھی بد مذہب ہیں اور جو قرآن و حدیث کے خلاف کام کرنے والے ہیں، جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، لا ترکنوا، ان کی طرف مائل مت ہو، ان کی طرف مائل مت ہو۔ اگر مائل ہو گئے تو کیا جواب آیا؟ فتمسکم النار، تمہیں آگ چھولے گی۔ اب ذرا سنو اس آیت کریمہ کے تناظر میں ذرا دیکھا جائے۔ علامہ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل بد عقیدہ کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، اور سب لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اپنے بیٹے کا عقد کر دیا، اور وہابیوں کو دعوتوں میں بلایا، ان کے یہاں خوب دعوتوں میں چلے گئے۔ اب ذرا کان کھول کر سننے ایسے کرنے والے لوگ، انہوں نے اگر اپنے بیٹیوں کی شادی کی تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر صلح کلیوں میں جا کر کے ملو گے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے، اگر بگاڑو گے تو اپنی آخرت کو بگاڑو گے۔ اگر بدعقیدوں سے ہاتھ ملایا ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنی آخرت کو بگاڑو گے۔ اس لیے کہ بدعقیدوں سے اتحاد اور صلح کلیوں سے اتحاد و اتفاق کے بعد انجام کا برا ہونا یہ ہمارا اپنا دعویٰ نہیں ہے، قرآن کریم کا اعلان ہے۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو فتمسکم النار، تمہیں آگ چھوئے گی اور جہنم تمہارا انتظار ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتمسکم النار، تمہیں آگ چھوئے گی، اور آگ چھونے سے مراد جانتے ہو؟ جہنم کی آگ مراد ہے، آگ سے مراد یہاں جہنم کی آگ ہے۔ فتمسکم النار، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بہت سارے لوگ، ہم سے بھی لوگوں کی مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ تقریر ہوئی تھی کہ ارے میاں وہی رت وہی صلح کلیت کے بارے میں بات ہے، اب یہ دور کہاں ہے؟ اتنا تعجب ہوتا ہے سن کر، اور ہماری عوام بھی بہت گھاٹے میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ کہیں کہیں لوگ تو رد کو پسند بھی نہیں کرتے، مذہب بھی صحیح راستے پر ہے، بدعقیدہ بھی صحیح راستے پر ہے، مسلمان بھی صحیح راستے پر ہے، شیعہ بھی صحیح راستے پر ہے، غیر مقلد بھی صحیح راستے پر ہے، اور تمام باطل فرقے والے صحیح راستے پر ہے۔ اب ذرا جراری کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں سنو، آج یہ جو صلح کلیت کا ہم لوگ رد کرتے ہیں، آج جو بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں، آج جو غیر مقلدوں کا رد کرتے ہیں، آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ان مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کی زبان سے صلح کلی ہی نہیں اترتا نظر، یعنی صلح
صلح کلی سے ہٹتے ہی نہیں ہے. جب بھی دیکھو وہابیوں کی بات کی جا رہی ہے, جب بھی دیکھو صلح کلیوں کی بات کی جا رہی ہے. میں ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں, ایسی بات کرنے والوں کو ذہن میں یہ بات اتار دینا چاہتا ہوں, یہ ہماری بولی اپنی طرف سے نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا سرے سے اپنا بنایا ہوا دعویٰ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی زبان سے بنے ہوئے اور معاذ اللہ گڑے ہوئے کلمات نہیں ہے. ارے اگر تو پڑھا لکھا ہے, اٹھا سورہ انعام ساتھ میں پارے کی آیت کریمہ کھول کر پڑھ لے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر تو صلح کلیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اگر تو وہابیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اگر تو بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور شیطان تجھے بھلا دے اور تو یاد آ جائے تجھے, تو یاد آتے ہی ان صلح کلیوں کے پاس سے چلا جا. وہابیوں کے واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد. فلا تقعد بعد الذکرى, یہ قرآن کی آیت ہے. ارے قرآن کو مانتے ہو سب ہاتھ اٹھاؤ. قرآن آخری کتاب ہے اللہ کی, آخری کتاب ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے, اس نے ہمیں سبق دے دیا. آج لوگ ہلکے میں لیتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہلکے میں لیتے ہیں. ارے میاں اب رد کا دور کہاں رہا, اب تو بھائی چارگی کا دور ہے, اب تو ہاتھ ملانے کا دور ہے, اب تو ان کے ساتھ میل جول کرنے کا دور ہے. اگر خلاف کرو گے تو آپس میں انتشار ہو جائے گا, اگر خلاف کرو گے تو آپس میں یعنی تفرقہ نظر آئے گا. اٹھاؤ, اب میں اس پہ حوالے دینا اگر شروع کر دوں تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. اگر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو سمجھ لیں گے انشاءاللہ. یہاں بیٹھے ہیں, علامہ صابی کا نام سنا ہوگا, حاشیہ جلالین کا اٹھا کر کے دیکھو. یہ علماء سے ان کی بارگاہ میں ذرا آ کر کو دیکھو, صرف اندازوں پر توجہ دے کر کے تم نے اپنے وقتوں کو برباد کر دیا, صرف اسٹائل پر توجہ دے کر کے تم نے اپنے وقتوں کو برباد کر دیا. اسٹڈی کرو, مطالعہ کرو. علامہ صابی حاشیہ جلالین میں کیا لکھتے ہیں سنو سنو. وہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کے اندر جو فرمایا گیا ایک لفظ ہے مع القوم الظالمین, ظالم سے مراد کون لوگ ہیں, اس پر توجہ اہل اسٹیج کی خصوصیت کے ساتھ چاہوں گا. ظالم سے مراد کون لوگ ہیں؟ علامہ صابی حاشیہ جلالین کے اندر لکھتے ہیں اس سے مراد, ظالم سے مراد کیا ہے؟ کافر بھی ہے, ظالم سے مراد فاسق بھی ہے, ظالم سے مراد بدعتی بھی ہے, ظالم سے مراد بد مذہب بھی ہے, ظالم سے مراد بد عقیدہ بھی ہے, ظالم سے مراد نجدی بھی ہے, ظالم سے مراد صلح کلی بھی ہے, ظالم سے مراد ہر وہ باطل فرقہ ہے جو غدار رسول ہے, جو اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے, میرے رسول کا دشمن ہے, صحابہ کا گستاخ ہے, اور اس دور میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا غدار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور انیس المشائخ علامہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. اب بتائیے, ذرا بتائیے آگے چل کر کے ذرا توجہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ جگہ یہ بالکل پرواہ, ہر بات کو میں الحمدللہ ثابت کر کے جاؤں گا, لیکن آپ کے ذہن کی توجہ کی ضرورت ہے. آج معاشرہ کہاں سے تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے. چپکے چپکے شادیاں کر لی جاتی ہیں, چپکے چپکے چکنے چکنے لقمے کھا لیے جاتے ہیں, اور بڑے اچھے انداز میں سب سے ملتے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا کی ڈگر پر چلتے ہیں, ادھر بھی صحیح مانتے ہیں, ادھر جا کر کے مصافحہ کر لیا, ادھر بھی جا کر کے ہاتھ پیر چھو لیے, ادھر بھی جا کر کے محبت و ہمدردی جتا دی. ارے دیکھو قرآن کریم کی آیتوں کے خلاف کر رہے ہیں وہ لوگ جو شادیاں کر رہے ہیں صلح کلیوں کے لڑکوں سے, جو شادیاں کر رہے ہیں رافضیوں میں, جو شادیاں کر رہے ہیں شیعوں میں, جو شادیاں کر رہے ہیں چکرالیوں میں, جو شادیاں کریں گے نیچلیوں میں, قادیانوں میں, معاذ اللہ رب العالمین. قرآن کریم کی آیت کریمہ نے منع کر دیا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. جب تجھے یاد آ جائے تو ظالموں کے پاس مت بیٹھنا. ابھی ایک ہی حوالہ دیا ہے, میں اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ قرآن و حدیث کی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں. اپنے یہاں علم کا لوہا منوانا میرا مقصد نہیں ہے. میں آپ کو حوالے دے کر اس لیے بات بتا کر اس گاؤں کے اندر جا رہا ہوں کہ آج لوگ کچھ الزام یہ بھی دیتے ہیں کہ بریلوی مولانا آتے ہیں, نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے, نہ گفتگو میں دم ہوتا ہے, نہ گفتگو میں اہمیت کا معاملہ ہوتا ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, کہتا ہوں اگر حوالے چاہتے ہو تو سنو اس آیت کریمہ کی تفسیر. اگر علامہ صابی کی حاشیہ جلالین دیکھنا ہو تو دیکھ لو, اٹھاؤ تفسیرات احمدیہ. تفسیرات احمدیہ کے اندر ان کے رائٹر نے لکھا اس آیت
کریمہ کے تحت لکھا دخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والوہابی والنجدی والصلح کلی الی آخر تفصیل. اس آیت کریمہ کے اندر کہ ظالم کے ساتھ نہ بیٹھو، کافر بھی داخل ہے. آیت کا مطلب یہ ہوا کافر کے ساتھ دوستی نہ کرو. بدعتی بھی داخل ہے. آیت کا مطلب یہ ہوا بدعتی